السلام علیکم، میں ہوں امجد عزیز ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں کسوٹی ڈیجیٹل۔ آج ہماری مہمان شخصیت ایک ایسے شعبے سے تعلق رکھتی ہیں جن پہ ہمیں بلا شبہ فخر ہوتا ہے۔ ہم نے ہمیشہ فخر بھی کیا اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ شعبہ ہے تعلیم کا، تعلیم کے شعبے سے منسلک رہے، اور آج کل جو ہمارا ایک ادارہ ہے خاص طور پہ پاکستان بھر کے جو ہنرمند ہیں ان کی صلاحیتوں کو آگے بڑھانے کے لیے یہ ادارہ کام کر رہا ہے، نیفڈیک میری مراد، اور آپ نیفڈیک کے خیبر پختونخوا کے لیے ڈائریکٹر ہیں۔ میری مراد جناب غلام علی صاحب سے ہے۔ بہت شکریہ جناب غلام علی صاحب، آپ تشریف لائے۔ اور ہم سنتے تھے نیفڈیک کے بارے میں، لیکن ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ ادارہ ہے کس کے لیے ہے اور کیوں کر بنایا گیا ہے، اور پھر اب جب ہم کامیاب جوان پروگرام کا سنتے ہیں تو بھی آپ کے ادارے کا ذکر آتا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ پہلے اس ادارے کے حوالے سے بات ہو جائے۔ جی، تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا۔ نیفڈیک بیسیکلی ایچ ای سی کے پیرالل ہے۔ جیسے جرنل ایجوکیشن ہے، اس کے لیے جو ہائیسٹ باڈی ہے وہ ایچ ای سی ہے، اور جنرل ایجوکیشن کو ریگولیٹ کرنا، اس کو فائنانس کرنا، پالیسی ڈائریکشن دینا۔ سملرلی جو ہے نیفڈیک جو ہے وہ اسکل ایجوکیشن کی ایچ ای سی ہے، کہ اسکل کی جو ہائیسٹ باڈی پاکستان میں ہے وہ نیفڈیک ہے، اور اس کا کام بھی ہے کہ اسکل ایجوکیشن کے لیے پالیسی ڈائریکشن دینا، اس کے لیے کریکولمز بنانا، اور اسکل ایجوکیشن کے اداروں کو ایکریڈیٹیشن دینا۔ اب چونکہ حال ہی میں اس موجودہ حکومت نے ایک نوبل انیشیٹو لیا جس کو نام دیا کامیاب جوان پروگرام، تو کامیاب جوان پروگرام کے تحت نیفڈیک کو یہ مینڈیٹ دیا گیا کہ آپ مختلف قسم کے جو ڈیمانڈ ڈریون ٹریڈز ہیں اس پہ لوگوں کو ٹرین کریں، اور وہ لوگ جو ہے آپ اس لیول پہ ٹرین کریں کہ وہ باہر کی دنیا میں بھی کمپیٹ کر سکیں، کہ ان کی امپلائبلٹی یقینی بن جائے۔ لیکن غلام علی صاحب، کیا فرق ہے جو ٹیکنیکل ادارے ہیں ہمارے پاس؟ تو ہم نے دیکھا گل بہار میں بھی ایک ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر ہے، اس طرح اور بھی بے شمار ادارے ہیں، ان میں اور نیفڈیک میں کیا فرق ہے؟ جی، ایکچولی میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے آپ کے پاس پشاور یونیورسٹی تو موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے پاس ایچ ای سی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ آپ کا سٹینڈرڈ کون ناپے گا؟ اگر ٹیوٹا کا ادارہ ایک ٹریننگ کراتا ہے، اب پلمبر تو وہ آپ کو تیار کر کے دے سکتے ہیں، ٹیوٹا کا الیکٹریشین تو دے سکتے ہیں، اور ایون کہ جو پلمبر اور الیکٹریشین کا بھی ایک منیمم سٹینڈرڈ ہے، تو اس سٹینڈرڈ کی پیمائش کون کرے گا؟ وہ کون بتائے گا کہ یہ اگر آپ نے پلمبر بنانا ہے تو اس کے لیے کیا کریکولم ہونا چاہیے، اس کے لیے سرٹیفکیٹ کس لیول کی ہونی چاہیے، اس کے لیے لیسن پلانس کیا ہونے چاہیے، اس کی اسیسمنٹ کیسی ہونی چاہیے، ایگزام اس کا کیسے لیا جائے گا؟ تو ٹیوٹا کے ادارے ہوتے ہوئے بھی نیفڈیک کا یہ مینڈیٹ ہے کہ انشور کرے کوالٹی ٹیوٹا کے اداروں میں بھی، نمبر 1۔ نمبر 2، ٹیوٹا کے اداروں میں وہ کیپیسٹی ہی نہیں ہے۔ جیسے اب آج کل دو قسم کے ٹریڈز ہیں، ایک کنونشنل ٹریڈز ہیں، ایک ہائی ٹیک ٹریڈز ہیں۔ اب جو ہائی ٹیک ٹریڈز ہیں، لیٹ سپوز ڈیجیٹل میڈیا ہے، اب مجھے آپ 102 ادارہ ٹیوٹا کا ہے، جس میں 100 اس کے جی ٹی وی سیز ہیں، جبکہ 2 اس کے ایس ڈی سیز ہیں، اسکل ڈیولپمنٹ سینٹرز۔ 102 اداروں کے میں کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جس میں آپ مجھے ڈیجیٹل میڈیا پہ کورس کرا دیں، کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جس میں آپ مجھے چائنیز لینگویج سکھا کے دکھا دیں۔ تو اس لیے تو پھر نیفڈیک نے یہ دیکھا کہ اس نے پبلک اداروں کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ ادارے انگیج کیے۔ اب ایٹ پریزنٹ ہمارے ساتھ 38 یونیورسٹیز جو ہے وہ انگیجڈ ہیں، ان میں ڈیفرنٹ پروگرامز چل رہے ہیں۔ نہیں، لیکن آپ یونیورسٹیز کو بھی لک آفٹر کرتے ہیں، اور جو تکنیکی ادارے ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں، جو پرائیویٹ ادارے ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں؟ جی بالکل، ہم ان تینوں لیول پہ، کیونکہ ٹیوٹا کے ادارے جو ہے وہ موسٹلی ہم کنونشنل ٹریڈز کے لیے استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ان کی کیپیسٹی ان کی ہے۔ جب سے ہائی ٹیک آئی ہے، اب روبوٹکس ہے، میکاٹرانکس ہے، سائبر سیکیورٹی ہے، اب اس کے لیے تو مجھے ایک بڑی لیول کا انفراسٹرکچر چاہیے جو صرف یونیورسٹیز کے پاس موجود ہے، کیونکہ ہماری یہ شرط ہے، نیفڈیک جو ہے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، اس وقت کرتا ہے کہ جب آپ کے پاس انفراسٹرکچر موجود ہو۔ جیسے اب آپ کا سیٹ اپ ہے، میں نے آپ کا وہ دیکھا، سب سے بیسٹ کورس چائنیز لینگویجز کا یہاں چل سکتا ہے، کیونکہ آپ نے ماحول ہی ایک ایسا بنایا ہوا ہے۔
کیونکہ ہمارے لیے جو ہے مجھے جو کمپلینٹ آتی ہے ہم مانیٹرنگ کرتے ہیں تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انٹیک تو لے لیتے ہیں ادارے، وہ ریٹین نہیں کر پاتے، بچہ ان کا 15 دن میں بھاگ جاتا ہے۔ لیکن آپ کا جو میں نے سیٹ اپ دیکھا، آنیسٹلی اسپیکنگ، یہاں آپ لے مین سے لے مین کو بھی لے آئیں، وہ یہاں سے جانا نہیں چاہے گا، مطلب آپ نے اس طریقے سے اس کو ترتیب۔ کتنے ادارے آپ دیکھ رہے ہیں پورے ہمارے صوبے میں؟ جی ابھی ایٹ پریزنٹ جو ہے 172 ادارہ میرا پارٹنر ہے، لیکن اس میں 90% گورنمنٹ کے ادارے ہیں، یا تو وہ پبلک یونیورسٹیز ہیں یا تو وہ پبلک ٹیوٹا کے کالجز ہیں۔ اب ہم نے کیا کیا، یہ جو GCMS ہیں، یہ گورنمنٹ کالج آف مینجمنٹ سائنسز، ان کو بھی چند کو ہم نے اس فیلڈ میں لائے ہیں، خاص کر یہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ وغیرہ کے کورسز وغیرہ جو ہے اس کے لیے یہ جو GCMS کالجز ہیں وہ چند وہ بھی ہیں۔ لیکن ابھی تک ہمارا جو سب سے زیادہ جو جس چیز کو ہم نے فوکس کیا ہوا ہے وہ گورنمنٹ کے انسٹیٹیوٹس ہیں، اراؤنڈ 90%، اور 10% جو ہے 10 to 15% جو ہے پرائیویٹ ادارے ہمارے۔ تو آپ کو کیا رسپانس مل رہا ہے؟ کیا یہ ادارے ہنر مندوں کو پروڈیوس کر رہے ہیں؟ جی اس میں جو ہے ہمارا جو بیچ 1 کی اسیسمنٹ ہم نے کرائی ہے ٹریسر اسٹڈی، تو KP میں ہمارا جو ٹارگیٹ تھا وہ 7000 بچوں کو ٹرین کرنا تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے وہ کووڈ کے آنے کی وجہ سے چیزیں خراب ہو گئیں، ادارے بند ہوئے، پھر کھولے، پھر بند ہوئے، جس کی وجہ سے ہمارا ڈراپ آؤٹ بہت زیادہ ہو گیا۔ تو الٹیمیٹلی ہم نے 2300 بندہ جو ہے اسیسمنٹ تک لے کے گئے جن کی ہم نے اسیسمنٹ کی۔ اب اس 2300 میں سے 1900 بندے کی امپلائمنٹ ہوئی ہے۔ اچھا، یہ مختلف محکموں میں ان کو ملازمتیں مل گئی؟ ملازمتیں مل گئی ہیں، اس میں سے کچھ بچے جو ہے وہ تو ملک سے ہی باہر چلے گئے، ان کی باقاعدہ یہ جو اوورسیز پاکستان فاؤنڈیشن کے تھرو ریمیٹنس بھی آ چکی ہے، جس کو ہم نے باقاعدہ حکومت کو رپورٹ میں بھیجا۔ یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے کہ ہمارے فلانے بچہ جو ہے وہ فلانی جگہ پہ آؤٹ آف دا کنٹری کام کر رہا ہے، ود ان دا کنٹری جو امپلائمنٹ اسٹیٹس ہے وہ ان کو بتایا، اور کچھ بچے ہمارے جو ہے وہ سیلف امپلائڈ ہو گئے۔ اب ایک بچہ ہے اس نے الیکٹریشین کی ٹریننگ لی، الیکٹریشین کی ٹریننگ لینے کے بعد اس نے کامیاب جوان لون اسکیم سے لون لے لیا، جا کے اپنی الیکٹریشین کی دکان کھول لی اور اپنا روزگار شروع کر دیا۔ سملرلی پلمبر نے کیا، اور ہائی ٹیک کے ہمارے زیادہ بچے باہر نکل گئے ہیں ملک سے، اور ہم چاہتے بھی یہ ہیں کہ ہم ان کو اس لیول کی، کیونکہ ہمارا جو کریکولم ہے میں آپ کو بھیجوں گا، چائنیز کا بھی میں آپ کو کریکولم بھیجوں گا، وہ بالکل انٹرنیشنل پیرامیٹرز کے مطابق ہے جی۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ ہنرمند اپنے امتحانات، جیسے کہ بھی آپ نے کہا کہ 7000 سارے مجموعی تعداد تھی، جس میں سے 2300 کے قریب لوگ جو ہیں وہ پاس کہہ لیجیے ان کو کہ پاس ہوئے، اور ان کے بعد ان کو جابز بھی مل گئیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت کامیاب پروگرام ہے؟ اور اب جو وزیر اعظم نے اعلان کیا کامیاب جوان پروگرام جس کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کے تحت آنے والے دنوں میں تعداد ہنرمندوں کی مزید بڑھے گی؟ جی ایکچولی دنیا نے تو آج سے کوئی 70-80 سال 100 سال پہلے یہ ریئلائز کر لیا تھا کہ اب جرنل ایجوکیشن کا فائدہ نہیں ہے۔ اب کوئی کہتا ہے کہ مجھے انگریزی کی 4 لائنیں آتی ہیں، مجھے اردو کی 4 لائنیں آتی ہیں، مجھے نوکری دیں۔ کیوں؟ بات یہ ہے کہ اب تو اسکل کی دنیا ہے، کہ اگر آپ کے پاس آپ پوری دنیا کے ماڈلز دیکھیں، یہ پاکستانی ماڈل تو آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا اس طرح کی ایجوکیشن کا جو ہم دے رہے ہیں۔ تو اب حکومت نے جو ریئلی PTI کی حکومت کو میں اس بات پہ انتہائی اپریسیشن دیتا ہوں کہ یہ ایک اتنا بڑا کام انہوں نے کیا، کیونکہ ہمارے پاس ایک بچی ہے ہری پور کی، وہ 6 لاکھ روپے مہینہ کما رہی ہے۔ اس نے ہمارا ایک کورس کیا اس کا میکاٹرانکس کا، اب وہ گھر بیٹھی ہوئی ہے، اور گھر بیٹھ کے 6 لاکھ روپے مہینہ۔ پھر ہمیں سکسیس سٹوریز آتے ہیں۔ میں اب یہاں پر انشاءاللہ اگر ہماری کلاس چلے گی، میں کچھ پرانے بیچ کا کوئی بچہ لاؤں گا جو آپ کو اپنی سکسیس سٹوری اپنے منہ سے سنائے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی انیشیٹو ہے۔ اب تو وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہر گھر سے ایک بندے کو آپ نے اسکل دینی ہے، ہر گھر سے کم از کم ایک آدمی کو، یہ حکومت کا ٹارگیٹ ہے۔ تو اب جو 3rd بیچ ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ دسمبر 15 کے بعد ہماری کلاسز شروع ہو جائیں گی، تو اس میں ہمارا ٹارگیٹ 10,000 ہے کہ ہم کسی طریقے سے 10,000 بندے کی انٹیک کریں۔ ہماری 18 سال منیمم ریکوائرمنٹ ہے، 40 سال میکسیمم ہے۔ اس میں کوئی آرفن ہے، کوئی ویڈو ہے، کوئی ڈیورسی ہے، اس کے لیے تھوڑے بہت ریلیکسیشن ہوتے ہیں۔ اور آپ جو مختلف لیبارٹریز ہوتی ہیں، کیا ان کے لیے سامان بھی دیتے ہیں؟ کوئی ملک بھی آپ کی مدد کرتے ہیں؟ جی ایکچولی چائنیز گورنمنٹ نے ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کیا۔
اور انہوں نے ہمیں ایک خط بھیجا کہ آپ وہ ایریاز آئیڈینٹیفائی کریں جو سی پیک کو ٹچ کرتے ہیں، اور ان علاقوں میں ہمیں ایسے ادارے آپ دیکھیں جن کو ہم ہائی ٹیک لیبز دینا چاہتے ہیں اور اسمارٹ کلاس رومز دینا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے اس پہ اپنے جو انٹرنل میکانزم میں اس کو دیکھا، پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر لیول پہ ایک ہائی ٹیک لیب ہونی چاہیے۔ تو چائنیز نے ہمیں 5 کنٹینر سامان دیا، جس میں 7 ہائی ٹیک لیبس۔ اچھا، ہائی ٹیک لیب میں یہ تھا کہ ایک جنریٹر 250 kV کا، اس میں 50 کمپیوٹرز لیٹسٹ، ان کے ساتھ جتنے بھی ایسیسریز ہیں وہ، اس کے ساتھ ساتھ جتنا فرنیچر ہے، ڈیسک ہے، ٹیبل ہے، چیئر ہے، اس کے ساتھ الیکٹرانک بورڈز، یہ ہائی ٹیک میں، اور 68 جو ہے انہوں نے ہمیں اسمارٹ کلاس رومز دیے، وہ بھی بڑی ایکسیلنٹ انفراسٹرکچر ان لوگوں نے ہمیں دیا۔ اس میں ڈیجیٹل بورڈز بھی، ہر کلاس روم میں ہمارے 3 ڈیجیٹل بورڈز لگے ہوں گے۔ اب ہمارے پاس جو ٹیچرز ہیں، چونکہ یہ سارے پبلک کے اداروں کو ہم نے دیے ہیں، تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو ٹیچر ہے ٹیوٹا کا، وہ ٹیچر جو ہے اس کی اتنی کمپیٹنسی نہیں ہے کہ وہ ڈیجیٹل بورڈز کو آپریٹ کر سکے۔ اب یہ ہے کہ ہمارا یہ جو کامیاب جوان کے 14 پوائنٹ ہیں، یہ جو آپ نے کامیاب جوان کی بات کی، اس کے 14 نکات ہیں۔ اس 14 نکات میں سے ایک نکتہ یہ ہے کہ ہم نے ایک تو کوئی کے پی کا جو شیئر ہے، کوئی 300 کے قریب ہم نے یہاں ٹیوٹا کے ٹیچر ٹرین کرنے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، 68 جو ہے ٹیچر، اس کو ہم نے باہر بھیجنا ہے، جو باہر سے ٹریننگ لے گا، اور وہ اسیسمنٹ کی ٹریننگ ہوگی کہ باہر کے لوگ اپنے ٹریننگ کی اسیسمنٹ کیسے کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا کمپوننٹ، چونکہ کووڈ کی وجہ سے ریسٹرکشنز تھے، باہر ہم لوگوں کو نہیں بھیج سکتے تھے، تو اب ہم اس پہ اگریسیولی کام کر رہے ہیں۔ غلام علی صاحب، آپ نے نیفٹیک کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا، لیکن ہمارے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے بھی یہ ایک سرپرائز ہے۔ ہمیں تو اتنا پتہ ہی نہیں تھا کہ ایک ایسا ادارہ بھی ہے جو کہ بہت زیادہ کام کر رہا ہے۔ تو کمی کہاں پہ رہے گی؟ لوگوں کو کیوں معلوم نہیں ہے؟ لوگوں کو میرا خیال ہے ویسے بھی ہمارے معاشرے میں جو ہے پازیٹیو چیزوں کو پروموٹ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ یقین کریں کہ اگر یہ لوگ آنیسٹلی یہ چیز کریں جو حکومت چاہتی ہے، اور یہ کریکولمز جو ہے اگر آپ دیکھیں آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس لیول کے کریکولم انہوں نے ڈیولپ کیے ہوئے ہیں، تو لوگوں کی زندگی بدل سکتی ہے۔ تو میں تو صرف اس کو بدقسمتی کہوں گا کہ جہاں جہاں یہ آواز پہنچنی چاہیے تھی وہاں یہ آواز نہیں پہنچی۔ لیکن یہ میں اگین آپ کو یہ پی ٹی آئی کو میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے کم از کم یہ کیا کہ اس کو عوام تک پہنچا دیے ہے۔ پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں خود یہاں ہیومن رائٹس میں ڈائریکٹر تھا، 9 سال میرا اگلے فیز میں آفس تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ نیفٹیک بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ تو میں خود ابھی مجھے معلوم۔ تو یہ آپ کا اب تجربہ کیسے جا رہا ہے؟ ایکسیلنٹ، یہ ایک بہت بڑا جہاد ہے، اور میں ایسے ایریاز ڈھونڈ رہا ہوں۔ جیسے اب بٹ آباد میں تو میرے پاس ہر قسم کا ادارہ ہے اور ٹریننگ موجود ہے، لیکن تور گھر میں نہیں ہے، کوہستان میں نہیں ہے، بٹ گرام میں نہیں ہے۔ تو اب میں نے ایبٹ آباد والے بندے کے ساتھ یہ انڈرسٹینڈنگ بنائی کہ ٹھیک ہے 2 کلاسز تو تم اپنی ایبٹ آباد کی چلاؤ گے، لیکن تیسری کلاس جو ہے اسپیشل تور گھر کے بچوں کی چلاؤ گے، کیونکہ تور گھر میں انفراسٹرکچر نہیں ہے۔ لیکن اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ جو ضم شدہ قبائلی علاقے ہیں، یہ تو بڑی محرومیاں ہیں ان علاقوں میں، ان کے لیے بھی آپ کچھ کر رہے ہیں؟ جی، اس میں یہ ہوا کہ جو ہم نے ابھی جو ہمارا بیچ چل رہا ہے، ہم نے انتہائی کوشش کی جس سے ہم کوئی 4 ادارے ایکس جو فاٹا ہے اس کے پارٹنر بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ تو ابھی بھی محمد میں میرا ایک کورس چل رہا ہے، بجوڑ میں میرا ایک کورس چل رہا ہے، اور قرم میں ایک کورس چل رہا ہے۔ اچھا، اب اور ساتھ ساتھ جو ہم نے کام کیا، کیونکہ اب ان بچوں کو ہم نے تعلیم تو دینی تھی، اب بعض ایریاز تھے وہاں تک ایکسیس نہیں تھی، اگر ایکسیس تھی تو انفراسٹرکچر تباہ برباد تھا، وہ اس قابل نہیں تھا، اٹینڈنس کے ایشوز تھے۔ تو ہم نے پھر جو ہمارے جو نیولی مائڈ ڈسٹرکٹس کے نوجوان تھے ان کو ہم نے مختلف علاقوں میں ٹریننگز آفر کی، جس میں دینا اور مندرا میں بھی ہمارے ایکس فاٹا کے بچے پڑھ رہے ہیں، جن کا ہاسٹل بھی ہم پرووائڈ کرتا ہے نیفٹیک۔ ایک تو ہم ادارے کو ٹریننگ کی کاسٹ دیتے ہیں، جو ٹرینی ہوتا ہے اگر وہ نان ریزیڈنٹ ہے
تو اس کو جو ہاسٹل کے ایکسپینڈیچر ہیں وہ بھی نیو ٹیک اس ادارے کو دیتے. گویا اس کو تھوڑا سا اور آسانی کے ساتھ اگر ہم بیان کریں، اگر کوئی بھی طالب علم کسی بھی شعبے میں جو آپ کے زیر انتظام ہے تربیت حاصل کرنا چاہتا ہے، ایک تو وہ فری آف کاسٹ ہے، کسی بھی ادارے کو پیسے لینے کی کوئی اجازت نہیں ہے، اور اگر اس کو رہائش کی ضرورت ہے تو وہ بھی آپ پرووائڈ کرتے ہیں. جی ایکچولی وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جینونیس آف دا کیس. جیسے اب نیولی مارڈ ڈسٹرکٹس کے بچے ہیں، اب وہ بچے جو ہے NLC بھی ہمارا پارٹنر ہے، FWO بھی ہمارا پارٹنر ہے، اور عسکری انسٹیٹیوٹ ہے پنڈی میں وہ بھی ہمارا پارٹنر ہے. اب بعض چیزیں اب یہ جو NLC اور FWO ہیں ان کے پاس ہیوی مشینری ہے. اب ہیوی مشینری آپریٹر کی ٹریننگ ہے، تو وہ ٹریننگ اب یہاں اویلیبل نہیں ہے. تو وہ تمام بچے چاہے وہ پشاور کا کیوں نہ ہو، اگر وہ اس ٹریڈ میں جائے گا جو ٹریڈ یہاں نہیں ہے تو وہاں ہم اس کے ہاسٹل کو بھی نیو ٹیک سپورٹ کرے گا. تو گویا یہ تو ہنرمندوں کے لیے ایک خوشی کی بات ہے کہ پاکستان میں ایک ایسا ادارہ بھی ہے جہاں پہ آپ تربیت حاصل کرنے کے بعد نہ صرف یہ کہ آپ باعزت روزگار کما سکتے ہیں، پاکستان سے باہر بھی جا سکتے ہیں، اور پھر یہاں بھی اسی طرح کے ادارے بھی قائم کیے جا سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کامیابی بھی ہے وفاقی حکومت کی، صوبائی حکومت کی. اور جس طرح کہ آپ نے فرمایا کہ آپ صوبے میں 7,000 بچوں نے اگر ٹریننگ حاصل کی جن کی عمر 18 سے 40 سال کے درمیان تھی، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور آنے والے دنوں میں آپ نے ایک ہدف رکھا 10,000 کا، وہ اس میں زیادہ سے زیادہ اگر ہنرمند ہمیں دستیاب ہوتے ہیں تو صوبے کی معاشی اور اقتصادی ترقی میں بھی اپنا کردار ادا کریں گے. میں آپ کا بہت مشکور سر میں اس میں آپ کو ایک دو چیزیں میں ایڈ کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ KP نیو ٹیک نے ایک سٹیپ لیا کہ کسی طریقے سے ہم یہ جو جیلوں میں قیدی پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ اب یہ ہماری اچھی خاصی کوئی 10 سے 13,000 پاپولیشن آپ کی KP کی جیلوں کی ہے. ہمارا جو کنوکشن ریشو ہے وہ 2.5 ہے. بعض دفعہ آپ پہ الزام لگتا ہے آپ 15 سال 10 سال قید میں پڑے رہتے ہیں، جب 10-12 سال کے بعد آپ گھر لوٹتے ہیں تو نہ تو آپ کو گھر والے انٹیگریٹ کرتے ہیں نہ سوسائٹی انٹیگریٹ کرتی ہے، اور آپ ایک پرماننٹ نیوسنس بن کے مسلط ہو جاتے ہیں معاشرے پہ. تو میں چونکہ ہیومن رائٹس سے میرا بیک گراؤنڈ تھا، تو میں نے ایز اے پائلٹ پروجیکٹ میں IG جیل سے ملا، اس کو میں نے کہا کہ میں آپ کی جیلوں میں ٹریننگ کرتا ہوں. اس نے مجھے ہری پور جیل دے دی. وہاں پہ میں نے 3 ٹریڈز دیے: آفس مینجمنٹ، الیکٹریشین اور کارپیٹ ویونگ. 75 قیدی جو ہے اس کو میں ٹرین کر چکا ہوں، جس کی ابھی اگلے ہفتے میں اسیسمنٹ بھی ہو جائے گی. اب یہ جو 75 قیدی میں نے ٹرین کیا، جب بھی اس کی رہائی ہوگی اب یہ بیک کسی کے اوپر لائبلٹی نہیں ہوگا. الیکٹریشین کا ہنر وہ سیکھ کے چلا گیا. تو جیل والا سپرنٹینڈنٹ مجھے کہتا ہے کہ جب سے آپ نے ٹریننگ دی ہے میں اس 75 آدمی سے فارغ ہو گیا ہوں، کیونکہ آپ نے اس کو بزی کر دیا، آکوپائی کر دیا. ان کو ایک رے آف ہوپ نظر آ گئی کہ چلو میں باہر جاؤں گا، میں یہ کام کروں گا، یہ کام کروں گا. تو سر اچھا اب میں اس بیچ میں نے ساری جیلوں سے اپلائی کروایا ہوا ہے. سب جیل والے جو ہے انہوں نے الگ الگ اپنے لیول پہ اپلائی کیے ہے. تو اس میں جہاں جہاں انفراسٹرکچر ہوگا تو یہ میں ٹریننگز وہاں بھی کراؤں گا. اور میری کوشش ہے کہ ہماری جو جیل پاپولیشن ہے اور پارٹیکولرلی جو کنوکٹڈ پڑے ہوئے ہیں ہمارے پاس، جس کا مجھے پتہ ہے کہ یہ اگلے 6 مہینے رہائی اس کی نہیں ہونی، تو میں ان کو کرا رہا ہوں. دوسرا میں نے ٹرانسجینڈر کے لیے، یہ بھی پاکستان میں پہلی دفعہ، کہیں اور کسی صوبے میں نہیں ہوا، میں نے ٹرانسجینڈر کا اسپیشل ایک کورس کرایا ہے فیشن ڈیزائننگ کا. تو اس کی اسیسمنٹ بھی ہو چکی ہے. 25 ٹرانسجینڈر کو بھی میں نے یہ کیا ہے. تیسرا سر میں آرفنیج ہے ایبٹ آباد میں، یہ پری پارٹیشن آرفنیج چلتی آ رہی ہے. تو یتیم بچے لوگ چھوڑ جاتے ہیں ادھر پالتے ہیں، تو وہاں پر میں نے 50 بچہ آرفنیج میں ٹریڈ کیا ہے. سملرلی یہ جو اسپیشل پرسنز ہیں اس کے لیے کریٹڈ اپرچونٹی ایک ادارہ ہے. یہ سوشل میڈیا کا کورس وہاں ڈسیبل اس خاتون نے اپلائی کیا، ہم نے دے دیا، اور وہ بڑا سکسیسفل کر رہے ہیں، بڑے اچھے اچھے ویڈیوز بنا کے مجھے بھیجتے ہیں. تو سر یہ ہمارے جو ہے اسپیشل انیشیٹوز ہیں جس میں ہم کامیاب ہوئے ہیں، اور اب اس کو انشاءاللہ ہم آگے بڑھائیں گے. جی ہمیں توقع ہے کہ یہ سلسلہ مستقبل میں زیادہ شد و مت سے جاری رہے گا، اور آپ کا ادارہ جو ہے وہ اس صوبے کی معاشی اور اقتصادی ترقی میں ایک اہم کردار کے طور سامنے آئے گا. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر.